وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ اور کہہ دے حق آ گیا اور باطل بھاگ گیا، یقیناً باطل بھاگ جانے والا ہی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین و سامعین کرام، آج کل ایک بحث بہت چل رہی ہے اور خاص طور پر پاکستان میں علماء نے ایک شور برپا کیا ہوا ہے اور اس میں حکومت کے کارندے بھی شامل ہیں، سیاسی لوگ بھی شامل ہیں، مذہبی لوگ بھی شامل ہیں، اور وہ کوشش یہ ہے کہ ایک مسلمان کی جو تعریف ہے اس کو کس طرح بدلا جائے کہ مسلمان کون ہے اور مسلمان ہونے کے لیے کیا کیا شرطیں ہیں، اور خاص طور پر جو قرآن کریم کا لفظ ہے خاتم النبیین، جس کے معنی تو ہیں کہ نبیوں کی مہر، ان کے معنوں کو بگاڑنے کی بھرپور کوشش کی جا رہی ہے، اور یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ ان معنوں کو، جو بگڑے ہوئے معنی علماء نے خود تیار کر لیے ہیں، خود نکال لیے ہیں، وہ پاکستان میں بچوں کی اسکول کی کتابوں میں بھی شامل کی جائیں اور بچپن سے ہی ان کے ذہن میں یہ بات ڈالی جائے کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا اور جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی قسم کے بھی نبی ہونے کا قائل ہے، وہ مسلمان نہیں ہے۔ یہ تعریف، ایک نئی تعریف مسلمان کی تیار کر کے خود تراشیدہ، وہ اسلام میں داخل کی جا رہی ہے اور مسلمانوں کو اس پر پابند کیا جا رہا ہے کہ تم لوگوں نے ان معنوں کو اپنے ایمان کا ایک جز بناتے ہوئے مسلمان ہونے کا اقرار کرنا ہے۔ اس لیے پاکستان کے بہت سے ادارے ہیں جہاں پر بعض کاغذات میں یہ الفاظ استعمال کر کے اور ان پر دستخط لیے جاتے ہیں، پاسپورٹ کا معاملہ ہو یا باقی معاملات ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ اسلام نے وہ تعریف جو ایک مسلمان ہونے کی بیان کی ہے، وہ بیان ہی نہیں اگر کی تو زبردستی اس میں کیوں داخل کی جا رہی ہے؟ کیا یہ یہودیوں والی صفت نہیں ہے؟ جس طرح یہود نے عقائد کو بدلا، تعلیمات کو بدلا، بالکل وہی کام اس وقت کے علماء کر رہے ہیں۔ اس کے اوپر تو پہلے بھی بحثیں ہو چکی ہیں، اس کے اوپر تو پہلے بھی بہت مناظرے ہو چکے ہیں۔ سن 53 میں جب پاکستان میں فسادات ہوئے، اس کے اوپر ایک انکوائری کی گئی، انکوائری بیٹھی، اور وہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے منیر انکوائری رپورٹ کے نام سے شائع شدہ ہے۔ تو اس وقت بھی جج صاحبان نے ان علماء سے سوال کیے تھے کہ تم بتاؤ مسلمان کی تعریف کیا ہے؟ تو بڑا دلچسپ مضمون ہے، تو میں نے چاہا کہ میں بتا دوں کہ آپ نے وہاں پر کیا بیان دیے تھے اور کیا مسلمان کی تعریف آپ لوگوں نے بیان کی ہے، اور آج پھر اس تعریف کو بدلنے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی ہے، کیا وجہ ہے، کیوں اپنے مطلب کے معنی خود اختراع کر کے اور مسلمانوں کے اوپر زبردستی تھوپے جا رہے ہیں، جبکہ حدیث میں
حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث آپ نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ فذلک المسلم، کہ جس شخص نے یہ کہا کہ لا الہ الا اللہ وہ مسلمان ہے۔ اور پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا ہی دور کا ہی ایک واقعہ ہے کہ اسامہ ایک صحابی تھے رضی اللہ عنہ، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں جنگ کا موقع تھا، ایک شخص گھات لگا کر مسلمانوں پر حملے کرتا تھا، تو اسامہ نے اس کو پکڑ لیا، دبوچ لیا، نیچے گرا لیا۔ تو جیسے ہی اس کو اسامہ قتل کرنے لگے تو اس نے کہا لا الہ الا اللہ، لیکن اسامہ نے اسے قتل کر دیا۔ یہ بات رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسامہ کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ایسے ہی ہوا؟ اس نے کہا یا رسول اللہ ڈر کے لا الہ الا اللہ پڑھ رہا تھا۔ تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ حل شککتا قلبہ، کیا تو نے اس کا دل پھاڑ کر دیکھ لیا تھا کہ وہ دل سے پڑھ رہا ہے کہ ڈر کے پڑھ رہا ہے؟ اور اسامہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی مرتبہ اس جملے کو دہرایا اور یہ کہا کہ اسامہ قیامت کے دن تم خدا کو کیا جواب دو گے جب اس کا لا الہ الا اللہ تمہارے خلاف گواہی دے رہا ہوگا؟ میرے بھائیوں، ہر احمدی سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ ہی نہیں محمد رسول اللہ بھی پڑھتا ہے۔ تو وہ احمدی جن کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے کے جرم میں تم قتل کرتے ہو، ان کا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جب تمہارے خلاف قیامت کے روز گواہی دے رہا ہوگا تو اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا؟ یہ تم نے کبھی سوچا ہے؟ نہیں سوچا تو سوچو۔ اور جو تعریف آپ کے علماء نے مسلمان ہونے کی ہے نا، میں اس کے نمونے یہاں پر منیر انکوائری رپورٹ سے پیش کرتا ہوں۔ دیکھیں، مولانا ابو الحسنات صاحب قادری، ان سے یہ سوال ہوا کہ مسلم کی تعریف کیا ہے؟ انہوں نے لکھا اسے توحید پر ایمان ہو، اسے پیغمبر اسلام و نیز ان سے قبل کے تمام انبیاء پر ایمان ہو، اسے پیغمبر اسلام کے خاتم النبیین ہونے پر ایمان ہو، اسے قرآن پر ایمان ہو جس طرح خدا نے محمد پر نازل کیا ہے، وہ رسول کے احکامات پر ایمان رکھتا ہو، اسے قیامت پر ایمان ہو۔ اس پر سوال ہوا کیا تارک صلاۃ مسلمان ہے؟ جواب ہاں، لیکن منکر صلاۃ نہیں۔ یہ انہوں نے تعریف بیان کی ہے، اور اس پوری تعریف میں جو انہوں نے مسلمان کی تعریف بیان کی ہے، کہیں یہ نہیں لکھا، کہیں یہ نہیں کہا کہ یہ اس کے ایمان میں شامل ہونا چاہیے کہ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے کہ آئندہ آپ کے بعد کسی قسم کی کوئی نبوت جاری نہیں۔ کوئی تعریف یہاں بیان نہیں کی۔ اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین تو ہر احمدی دل و جان سے مانتا ہے کہ آپ خاتم النبیین ہیں، نبیوں کی مہر ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ یہاں وہ قطعاً انہوں نے تعریف میں وہ بات بیان نہیں کی جو آج کل کے علماء زبردستی حکومت کے گلے میں ہاتھ ڈال کر ان سے یہ کروانا چاہتے ہیں اور کروا رہے ہیں کہ آئندہ کسی قسم کا کوئی نبی نہیں آ سکتا، یہ مسلمان کی تعریف میں شامل کیا جائے۔ بھئی اس وقت کیوں نہیں شامل کر دیا جب منیر انکوائری رپورٹ چل رہی تھی؟ بتاتے نا کہ یہ بھی مسلمان کی ایک تعریف ہے اور اس کو شامل کرتے، مگر نہیں کی۔ آگے سنیے، مولوی احمد علی صدر جمعیت العلماء نے، جو علماء پاکستان مغربی پاکستان نے اس سوال کے جواب اس طرح سے دیا۔ وہ کہتے ہیں ایک شخص مسلمان ہے اگر وہ قرآن پر ایمان رکھتا ہے، جو کچھ رسول نے کہا ہے، اگر کوئی شخص ان باتوں کو مانتا ہے تو وہ اس کے علاوہ کسی دیگر شے پر ایمان لائے یا کچھ کہے یا کچھ کیے بغیر مسلمان کہلائے گا۔
پھر سن لیجئے، جو کچھ رسول نے کہا ہے، اگر کوئی شخص ان باتوں کو مانتا ہے تو وہ ان کے علاوہ کسی دیگر شے پر ایمان لائے یا کچھ کیے بغیر مسلمان کہلائے گا۔ سوال ہوا کہ مسلمان کی تعریف بیان کیجئے۔ اس پر مولوی مودودی صاحب نے فرمایا، ایک مسلمان ہے اگر وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ مودودی صاحب کا معنی ہے۔ کیا؟ توحید، نمبر 2 تمام انبیاء کرام، نمبر 3 خدا کی بھیجی ہوئی ساری کتابیں، نمبر 4 ملائکہ، نمبر 5 یوم آخرت۔ سوال، کیا محض ان چیزوں پر ایمان کا اقرار کر کے ایک شخص مسلمان کہلائے اور اسلامی ریاست میں مسلمان کا سا برتاؤ کیے جانے کا مستحق ہے؟ جواب، ہاں۔ سوال، اگر ایک شخص کہتا ہے کہ وہ ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو کیا کسی کو اس کے ایمان پر اعتراض کرنے کا حق ہے؟ جواب، میں نے جو 5 صفات بتائی ہیں وہ بنیادی ارکان ہیں، اور ان میں سے کسی ایک میں رد و بدل کرنے سے ایک شخص دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ یہ ان کا بیان تھا، مولوی مودودی صاحب کا۔ اچھا، غازی سراج الدین صاحب نے فرمایا، میں اس شخص کو مسلمان سمجھتا ہوں اگر وہ کلمہ پر اپنے ایمان کا اقرار کرے، یعنی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور رسول کے نقش قدم پر چلتا ہو۔ یہ انہوں نے مسلمان کی تعریف بیان کر دی۔ پھر مفتی محمد ادریس جامعہ اشرفیہ نیلا گنبد لاہور نے فرمایا، لفظ مسلمان فارسی زبان سے ماخوذ ہے۔ لفظ مسلمان جو فارسی میں مسلم کے لیے استعمال ہوتا ہے اور مومن میں فرق ہے، میرے لیے لفظ مسلم کی تعریف بیان کرنا ناممکن ہے۔ مجھے اس کی تعریف کرنے میں کئی صفات درکار ہوں گے۔ ایک شخص مسلمان ہے اگر وہ اللہ کا مطیع ہے، اسے توحید انبیاء اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ اسے توحید، انبیاء اور یوم آخرت پر ایمان رکھنا چاہیے۔ ایک شخص جو اذان اور قربانی پر یقین نہیں رکھتا، دائرہ اسلام سے خارج سمجھا جائے گا۔ اسی طرح بے شمار دیگر چیزیں ہیں جو ہمارے نبی سے تواتر کے ساتھ موصول ہوئی ہیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ان تمام چیزوں پر ایمان ضروری ہے۔ میرے لیے ان کی مکمل فہرست دینا ناممکن ہے۔ یہ ان کا جواب تھا۔ حافظ کفایت حسین صاحب، ادارہ حقوق تحفظ شیعہ، وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں، ایک شخص مسلمان کہلانے کا مستحق ہے اگر وہ توحید، نبوت، قیامت پر ایمان رکھتا ہو۔ یہ 3 بنیادی عقائد ہیں جن پر ایمان لانا مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ ان 3 بنیادی ارکان پر شیعوں اور سنیوں میں کوئی فرق نہیں ہے۔ ان 3 عقائد پر ایمان کے علاوہ مسلمان ہونے کے لیے دیگر چیزوں پر، جسے ضرورت دین کہتے ہیں، ایمان لانا ضروری ہے۔ مجھے ان کے بیان کرنے اور شمار کرنے میں 2 دن درکار ہوں گے، لیکن مثال کے طور پر میں اتنا کہوں گا کہ کلام پاک کا احترام، وجوب نماز، وجوب زکوٰۃ، وجوب حج، شریعت اور دوسری چیزیں جو بے شمار ہیں، ضرورت دین میں داخل ہیں۔ اچھا، مولانا عبد الحامد بدایونی صاحب فرماتے ہیں، ایک شخص جو ضرورت دین پر ایمان رکھتا ہے مومن کہلاتا ہے، اور ہر مومن مسلمان کہلانے کا مستحق ہے۔ سوال، ضرورت دین کیا ہے؟ جواب تھا، جو شخص اسلام کے 5 ارکان پر ایمان رکھتا ہے اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے، ضرورت دین پوری کرتا ہے۔ سوال، کیا 5 ارکان کے علاوہ دوسرے اعمال ایک شخص کے مسلمان ہونے یا دائرہ اسلام سے خارج ہونے پر اثر انداز ہو سکتے ہیں؟ مولانا کو بتایا گیا کہ اعمال سے مراد وہ اخلاقی اصول ہیں جسے دور حاضر کے معاشرہ میں صحیح تسلیم کیا جاتا ہے۔ تو جواب تھا یقیناً۔ سوال، پھر کیا آپ ایسے شخص کو مسلمان نہیں کہیں گے جو ارکان 5 اور رسالت پر ایمان رکھتا ہے لیکن وہ دوسروں کی چیز چراتا ہے
اس کے حوالے کی ہوئی جائیداد غصب کرتا ہے، اپنے پڑوسی کی بیوی پر بری نظر ڈالتا ہے، اپنے محسن سے احسان فراموشی کا مرتکب ہوتا ہے۔ جواب: اگر ایسا شخص بیان کی ہوئی چیزوں پر ایمان رکھتا ہے تو وہ ان سب کے باوجود مسلمان کہلائے گا۔ حالت دیکھ لیجیے آپ۔ مولانا محمد علی کاندھلوی درویش صاحبہ سیالکوٹ نے کہا، جو شخص رسول کے حکم کے مطابق ضروریات دین پر عمل کرے وہ مسلمان ہے۔ سوال ہوا، کیا آپ ضروریات دین بیان کر سکتے ہیں؟ جواب: ضروریات دین وہ لوازمات ہیں جو ہر مسلمان کو بغیر دینی علم کے معلوم ہیں۔ سوال: کیا آپ ضروریات دین کا شمار کر سکتے ہیں؟ جواب: وہ اتنے ہیں کہ ان کا شمار کرنا دشوار ہے۔ میں خود ان ضروریات کا شمار نہیں کر سکتا۔ چند ضروریات کا ذکر کیا جا سکتا ہے، مثلا صلاۃ و صوم وغیرہ۔ یہ تھی جی ان لوگوں کی رائے، ان علماء کی، جو منیر انکوائری رپورٹ کے وقت ان علماء نے مسلمان ہونے کی تعریف بیان کی ہے۔ مجھے بتائیے کسی ایک مولوی نے بھی، یہ سب مکتبہ فکر کے لوگ تھے، یہ تعریف بیان کی تھی کہ جو شخص رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دار اسلام سے خارج ہے؟ اس وقت ان علماء نے نہیں یہ بات بیان کی۔ آج کے علماء نے اتنا شور اٹھایا ہوا ہے کہ نہیں، تعریف بدلی جائے کہ جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ان معنوں میں نہیں سمجھتا کہ کوئی کسی قسم کا نبی نہیں آ سکتا، وہ اس وقت تک دار اسلام میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اب اس کے اوپر دیکھیں ججز کی رائے کیا تھی۔ ججز کی رائے یہ تھی، لکھا اسلام کیا ہے اور مسلم یا مومن کون ہے۔ ہم نے یہ سوالات علماء سے پوچھے۔ ہمیں انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ علماء جن کا فرض اولین ہے کہ ان مسائل پر قطعی اور واضح رائے رکھتے، آپس میں اختلاف الرائے تھے۔ یہ علماء تو آپس میں متفق نہیں ہیں کہ مسلمان کی کوئی تعریف بیان کر سکے، تو یہ ٹھیکیدار ہیں کسی کے مسلمان ہونے یا نہ ہونے کی بات بیان کرنے والے؟ ان کے تو آپس میں اختلاف موجود ہیں۔ کوئی ایک مولوی ایک تعریف بیان کرتا ہے مسلمان کی، دوسرا مولوی دوسری تعریف کرتا ہے مسلمان کی۔ ہاں، الکفر ملت واحدہ میں یہ لوگ سب جمع ہو جاتے ہیں جب جماعت احمدیہ کا مسئلہ آتا ہے، سب جمع ہو جائیں گے، مگر ان کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فتویٰ یاد نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان ہونے کی کیا تعریف بیان فرمائی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا واکل ذبیحتنا فذلک المسلم الذی لہ ذمۃ اللہ و ذمۃ رسول اللہ فلا تغفر اللہ فی ذمتہ۔ یعنی کہ جو شخص ہماری نماز کی طرح نماز پڑھتا ہے اور پھر ہمارے قبلہ رخ ہو کر وہ نماز ادا کرتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے، وہ مسلمان ہے، اور اس کی ذمہ داری اللہ اور اس کے رسول نے لی ہے۔ تم اس کی ذمہ داری میں جو ہے وہ دخل اندازی نہ دو، اس کو بے اثر نہ بناؤ، اس کی بے حرمتی نہ کرو۔ اب یہ علماء ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان کی تعریف یہ بیان فرما رہے ہیں۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ وہاں آتا ہے نا کہ اعرابی لوگ آپ کے پاس آئے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہم ایمان لے آئے ہیں، تو خدا کہتا ہے لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے ہو، ولما يدخل الایمان فی قلوبکم، ایمان تو تمہارے دلوں میں داخل بھی نہیں ہوا۔ قولوا اسلمنا، ہاں تم یہ کہہ سکتے ہو ہم مسلمان ہیں، باوجود اس کے کہ کسی انسان کے دل میں ایمان داخل نہیں ہوا، اور خدا گواہی دے رہا ہے، اس کے باوجود خدا یہ اجازت دیتا ہے کہ تم اپنے آپ کو مسلمان کہو۔ اور یہ علماء ہیں کہ ایک شخص اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، اس کو کافر کرنے پر تلے ہوئے ہیں کہ نہیں جی یہ تعریف جب تک وہ نہیں ہوگی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک اس کے عقیدے میں یہ بات داخل نہیں کی جائے گی اس وقت تک مسلمان نہیں ہو سکتا۔ اب جماعت احمدیہ کا عقیدہ کیا ہے، میں وہ بات کا بیان کر کے آپ کے سامنے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے کیا بات بیان فرمائی ہے؟ آپ فرماتے ہیں جن 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد رکھی گئی ہے وہ ہمارا عقیدہ ہے،
اور جس خدا کی کلام یعنی قرآن کو پنجہ مارنا حکم ہے، ہم اس کو پنجہ مار رہے ہیں، اور فاروق رضی اللہ عنہ کی طرح ہماری زبان پر حسبنا کتاب اللہ ہے، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طرح اختلاف اور تناقض کے وقت جب حدیث اور قرآن میں پیدا ہو، قرآن کو ہم ترجیح دیتے ہیں، بالخصوص قصوں میں جو بالاتفاق نسخ کے لائق بھی نہیں، اور ہم اس بات پر ایمان لاتے ہیں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول اور خاتم الانبیاء ہیں، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ ملائکہ حق اور حشر اجساد حق، روز حساب حق اور جنت حق اور جہنم حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو کچھ اللہ جل شانہ نے قرآن شریف میں بیان فرمایا ہے اور جو کچھ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے وہ سب بلحاظ بیان مذکورہ بالا حق ہے، اور ہم ایمان لاتے ہیں کہ جو شخص اس شریعت اسلام میں سے ایک ذرہ کم کرے یا ایک ذرہ زیادہ کرے یا ترک فرائض اور اباحت کی بنیاد ڈالے، وہ بے ایمان اور اسلام سے برگشتہ ہے، اور ہم اپنی جماعت کو نصیحت کرتے ہیں کہ وہ سچے دل سے اس کلمہ طیبہ پر ایمان رکھیں، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، اور اسی پر مریں، اور تمام انبیاء اور تمام کتابیں جن کی سچائی قرآن شریف سے ثابت ہے ان سب پر ایمان لاویں، اور صوم اور صلاۃ اور زکوٰۃ اور حج اور خدا تعالیٰ اور اس کے رسول کے مقرر کردہ تمام فرائض کو فرائض سمجھ کر اور تمام منہیات کو منہیات سمجھ کر ٹھیک ٹھیک اسلام پر کاربند ہوں۔ غرض وہ تمام امور جن پر سلف صالحین کا اعتقادی اور عملی طور پر اجماع تھا، اور وہ امور جو اہل سنت کی اجماعی رائے سے اسلام کہلاتے ہیں، ان سب کا ماننا فرض ہے، اور ہم آسمان اور زمین کو اس بات پر گواہ کرتے ہیں کہ یہی ہمارا مذہب ہے، اور جو شخص مخالف اس مذہب کے کوئی اور الزام ہم پر لگاتا ہے وہ تقوی اور دیانت کو چھوڑ کر ہم پر افترا کرتا ہے، اور قیامت میں ہمارا اس پر یہ دعویٰ ہے کہ کب اس نے ہمارا سینہ چاک کر کے دیکھا کہ ہم باوجود ہمارے اس قول کے دل سے ان اقوال کے مخالف ہیں۔ الا ان لعنت اللہ علی الکاذبین والمفترین، ایام صلح، صفحہ نمبر 97-98، روحانی خزائن جلد 14، صفحہ نمبر 323 اور 324۔ یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اب ان عقائد کے ہوتے ہوئے، اور جو عقائد ان علماء نے قومی اسمبلی اس میں منیر انکوائری رپورٹ میں حاضر ہو کر جو عقائد اپنے بیان کے تھے، مجھے یہ بتائیے کیا فرق تھا ان میں؟ ان عقائد کے رکھنے کے باوجود اگر جماعت احمدیہ کو کہا جاتا ہے یہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، تو اس سے بڑی بغاوت اسلام اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہو سکتی ہے جو ان علماء نے کی ہوئی ہے۔ ہم تو صرف ان کے لیے دعا ہی کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عقل عطا کرے، ان کو سمجھ عطا کرے، اور یہ اس دین کو سمجھیں جو دین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لائے تھے، جس دین میں شامل ہونے کے لیے صرف اتنا کلمہ کہہ دینا کافی تھا کہ لا الہ الا اللہ فذلک المسلم۔ بس میں اسی پر اتفاق کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل کے ساتھ ان لوگوں کو جو جماعت کی مخالفت پر ڈٹے ہوئے ہیں، ان باتوں پر غور کرتے ہوئے خدا سے مدد مانگیں اور سوچیں اور سمجھیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں اور اسلام کو ہم کس طرف لے کے جا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا فضل فرمائے، اور تمام احمدیوں کو جو ہمارے عقائد حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بیان فرمائے ہیں اس پر پوری طرح عامل بنائے، اور اس پر ہمیشہ ہم لوگ عمل کرتے رہیں، اور ساری دنیا جو ہے وہ اسلام اور احمدیت کے جھنڈے تلے جمع ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔